بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے، عذاب زنا و اغلام و سحوق۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ بہشت کی خوشبو 1000 سال کی راہ مسافت سے سونگھی جاتی ہے، لیکن ماں باپ کا عاق کردہ، قاطع رحم اور بوڑھا زناکار اس خوشبو کو نہ سونگھ سکیں گے۔ حدیث میں کہ جو شخص عورت کی دبر کی جانب سے بصورت حرام جمع کرے یا اغلام کا مرتکب ہو، روز قیامت خدا اسے مردار سے زیادہ گندہ اٹھائے گا کہ اہل محشر اس کی بدبو سے سخت تکلیف میں ہوں گے۔ وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ اسے ایک تابوت میں بند کر کے آہنی میخیں لگائی جائیں گی۔ ایسے سخت عذاب میں ہوگا کہ اگر اس کی ایک رگ 1,00,000 آدمیوں کے پاس لے جائی جائے تو سب اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائیں۔ فرمایا جو شخص ہمسائے کے گھر میں نظر بد کرے، عورت کے بالوں یا جسم کو بری نظر سے دیکھے، وہ ان منافقوں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا جو مسلمانوں کے پوشیدہ کاموں کو فاش کرے۔ وہ دنیا سے نہ جائے گا جب تک کہ اس کے عیوب فاش نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا جو شخص کسی آزاد یا کنیز نامحرم سے زنا کا موقع پائے اور اللہ کے خوف کے سبب اس سے باز رہے، اللہ تعالیٰ اس پر آتش جہنم کو حرام کرے گا اور قیامت کے روز امن میں رہے گا اور اسے بہشت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا جس نے حرام وجہ سے کسی عورت کو ہاتھ لگایا ہوگا، قیامت کے روز اس کا ہاتھ گردن میں بندھا ہوگا۔ اور فرمایا اگر کسی نامحرم عورت سے خوش طبعی کی باتیں کی ہوں گی تو ہر بات کے عوض اللہ تعالیٰ 1000 برس میدان قیامت میں قید رکھے گا۔ اور فرمایا اگر کسی نے نامحرم پر نظر بھر کر بری نگاہ سے دیکھا ہوگا تو روز قیامت اس کی آنکھوں میں آتش کی میخیں لگائی جائیں گی اور آنکھوں میں آگ بھری جائے گی تا وقت کے تمام خلقت حساب دے کر فارغ ہو، پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں داخل کرو۔ جو شخص شوہردار عورت سے زنا کرے، روز قیامت ان مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے چرم و ورم کے نالے جاری ہوں گے کہ جہنم والوں کا 500 سال کا راستہ اس سے بدبودار ہوگا۔ اور فرمایا جو شوہردار عورت غیر محرم کی طرف نگاہ بد کرے، خدا کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے اور اس کے تمام اعمال ضائع کی جائیں گے۔ جو عورت اپنے شوہر کے بستر پر غیر مرد کو جگہ دے، خدا پر لازم ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلائے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو زنا کرتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ نامحرم سے زنا نہ کرو تاکہ تمہاری عورت سے بھی کوئی زنا نہ کرے۔ اور ولد الزنا کی 3 علامتیں ہیں: نمبر 1 آزاد رسانی خلائق، نمبر 2 مشتاق زنا، نمبر 3 بغض اہل بیت علیہم السلام۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 چیزیں باعث بربادی ہیں: نمبر 1 خیانت، نمبر 2 چوری، نمبر 3 شراب خوری، نمبر 4 زنا کرنا۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے کچھ عورتوں کو پستانوں سے لٹکا ہوا دیکھا۔ جبرائیل سے معلوم ہوا کہ یہ وہ عورتیں جنہوں نے زنا سے اولاد پیدا کی اور اپنے شوہر کی بتلا کر وراثت میں شریک کیا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے عیسائی، مجوسی، یہودی یا مسلمان سے زنا کیا، خواہ کیسے ہی عابد ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی نامحرم عورت یا کنیز پر قدرت رکھتا ہو اور خوف الہی سے برے کام زنا کا مرتکب نہ ہو تو خداوند عالم اس کے جملہ گناہ بخش دیتا ہے اور داخل بہشت فرماتا ہے۔ اور اگر عورت بھی زنا پر رضامند ہو تو وہ بھی شریک گناہ ہے، ورنہ صرف مرد ہی گناہ گار ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اغلام کی حرمت زنا سے زیادہ ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے اغلام کی سزا میں قوم لوط کو تہو بالا یعنی پوری بستی کا تختہ پلٹ کر برباد کر دیا۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا جو شخص اغلام کرے تو وہ روز قیامت ناپاک اٹھے گا، دنیا کا پانی اسے پاک نہیں کر سکتا، خدا اس پر لعنت کرتا ہے اور غضب میں گرفتار ہوتا ہے اور جہنم اس کے لیے بری بازگشت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد دوسرے مرد کی پشت پر اغلام کے لیے جاتا ہے تو اس وقت عرش الہی لرز جاتا ہے اور اغلام کرنے والے کو روز قیامت اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر قید کرے گا تا وقت کے تمام خلق حساب سے فارغ ہو،
پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہر طبقے کا عذاب پا کر سب سے نچلے طبقے میں پہنچے گا، پھر وہاں سے کبھی نہ نکل سکے گا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، لواطا کے معنی ہیں دبر کے اندر مباشرت کرنا، اور یہ کام خدا کے نزدیک کفر ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا بند عالم فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ بہشت میں حریر و استبرق پر نہ بیٹھے گا وہ شخص جس کی دبر میں جمع کیا گیا ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قیامت کے روز وہ عورتیں جنہوں نے سحق کیا ہے ایسے حال میں لائی جائیں گی کہ ان کا لباس آتش کا ہوگا، آتش کی چادریں سر پر اور آگ کا ستون ان کے اندر داخل کیا جائے گا اور وہ جہنم میں ڈالی جائیں گی۔ ثمرہ دوازدہم، حفاظت چشم۔ انسان کے اعضاء و جوارح میں سب سے زیادہ گناہ اور معاصی کی محرک آنکھ ہے، یہی نفس امارہ کو جگا کر گناہ کبیرہ یا صغیرہ پر آمادہ کرتی ہے۔ نامحرم پر نگاہ کرنا تو حرام ہے ہی، لیکن نامحرم کے علاوہ دنیا کی وہ اشیاء جن کی شریعت میں ممانعت ہے ان پر بھی نگاہ کرنا منع ہے۔ جو لوگ حفاظت چشم نہیں کرتے وہ کتنے ہی عابد و زاہد ہوں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم قبولیت دعا کے مقصد کو 3 نجم میں بیان کرتے ہیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا حضرت عشق کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جو دل خدا کی یاد سے خالی ہوتے ہیں خدا ان میں غیر کی محبت کو جگہ دیتا ہے۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، بچو اور پرہیز کرو امیروں کے لڑکوں کی صحبت سے کہ ان کی خرابی اور فساد زیادہ ہے ان لڑکیوں کی خرابی اور فساد سے جو پردے میں ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نظر ایک زہر آلود تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے، جو شخص خوف خدا کے سبب نظر حرام سے اجتناب کرے خدا بند عالمین اسے لذت ایمان اور رزق عطا فرماتا ہے۔ باب نمبر 11، نجوم۔ نجم اول، فضیلت دعا میں افضل عبادات اور سہل ترین راہ قربت الہی دعا ہے۔ مناجات بھی دعا سے متعلق ہوتی ہے۔ طریقہ دعا جو ائمہ طاہرین سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ بعد ادائے فرائض و مسنونات مشغول دعا بتضریع مناجات رہے۔ خالق عالمین نے خود فرمایا کہ مجھے پکارو، دعا مانگو، میں جواب دوں گا، قبول کروں گا۔ جو لوگ دعا اور مناجات کے قائل ہی نہیں ہوتے وہ یقیناً مستکبرین میں سے ہیں اور ان کی قیام گاہ جہنم ہے۔ انسان اگر چاہے کہ وہ خدا کو پکارے اور اللہ اس کو جواب دے تو اس کو بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میسر سے فرمایا، اے میسر، دعا کرو اور یہ نہ کہو جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے اور دعا تقدیر کو بدل دینے والی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر عبادت دعا ہے اور سب سے بڑا دشمن خدا وہ ہے جو تکبر کرے۔ عبادت الہی سے اور جو شخص دعا مانگتا ہے اور مناجات بیان کرتا رہتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا بھی جاتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک دعا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کی تلوار ہے دشمن پر غالب آنے کے لیے، اور دین کا ستون ہے جس سے دین کی عمارت مستحکم ہوتی ہے اور آسمانوں اور زمین کو منور کرنے والی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، دعا نیزہ اور تیر سے زیادہ تیز ہتھیار ہے۔ دعا آسمانی قضا کو رد کرنے والی ہے۔ دعا کرو اور بہت کرو۔ دعا ہی رحمت الہی کی کلید ہے۔ دعا تمام دردوں کے لیے شفا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اپنے بیماروں کے لیے صدقہ دے کر دعا کرو اور دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کو دفع کرو اور اپنے اموال کو محفوظ رکھو زکوٰۃ دے کر۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤں کی موجوں کو رد کرو دعا کے ذریعے سے، اس سے قبل کہ بلا آئے، اور فرمایا کہ بلا مومن کی طرف تیز تر آتی ہے اس پانی سے جو پہاڑ سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ایسے وقت میں مومن کے لیے سوائے دعا کی کوئی چیز محافظ نہیں، لہٰذا دعا کرو تاکہ رد بلا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں محافظ انسان ہیں۔ نمبر 1، وقت نزول بلا دعا کرنا۔ نمبر 2، استغفار بعد گناہ۔ نمبر 3، نعمت خدا بندی پر شکر ادا کرنا۔ نجم دوم، آداب دعا۔ دعا قاضی الحاجات کی درگاہ میں عرض نیاز کرنا اور اپنی حاجت طلب کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مانی دعا
اور آداب دعا سے کما حقوق واقفیت ہو، اور سمجھ کر حضور قلب سے طالب حاجت ہو، اور کم از کم دعا میں وہ طریقہ تو اختیار کرے جو لوگوں کے سامنے طلب حاجت میں اختیار کیا جاتا ہے۔ انسان اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس اپنی حاجت لے کر جاتا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اول یہ کہ جو کچھ کہتا ہے سمجھ کر کہتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور دل میں بھی وہی بات ہوتی ہے جس کا زبان سے اظہار ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب خداوند عالم سے دعا کریں تو سمجھ کر کیا کریں، تاکہ خود دعا کرنے والے کو اپنی حاجت کا علم ہو کہ وہ اللہ سے کس چیز کا سوال کر رہا ہے، اور دل میں بھی وہی خیال ہو جس کا طالب ہے، کیونکہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غافل دل کی دعا خدا قبول نہیں فرماتا۔ لہٰذا دل سے دعا کرو، دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھو، اور یہ یقین کر لو کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوسری ہے کہ جب انسان کسی شخص سے مشکل کے وقت مدد چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کو پہلے سے جانتا ہو، اس کی خدمت میں پہلے سے آتا جاتا رہا ہو۔ لہٰذا جب خدا سے کسی مشکل میں طالب امداد ہو تو ضرورت ہے کہ پہلے سے اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار ہوتے رہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ خدا مشکل کے وقت اس کی مدد فرمائے، اس کو چاہیے کہ بلا کے وارد ہونے سے قبل ہی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے، اس کی بارگاہ میں ایک اجنبی کی حیثیت سے نہ آئے، بلکہ پہلے ہی سے دعا مانگا کرے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا فرماتا ہے کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اور مستجاب نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کچھ اللہ سے تم نے عہد کیا تھا اس کو بھی وفا کیا ہے یا نہیں، یعنی اوامر کی پیروی اور نواہی کا ترک۔ کیا تم نے یہ عہد پورا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر وہ تمہاری مطلوبہ چیز کیوں دے؟ تیسرا یہ کہ اگر ہم کسی شخص سے طالب امداد ہوں تو اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ہر طریقے سے اس کو راضی اور خوشنود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح درگاہ یزدی میں جس کی خدمات زیادہ ہیں اس کی حاجات بھی جلد پوری ہوتی ہیں۔ چنانچہ مقربان بارگاہ الہی کی دعا یقینی قبول ہوتی ہے، اور قبولیت دعا کی شرط ہی عقل حلال اور صدق مقال ہے۔ اللہ کی خدمت کے ساتھ یہ دو شرائط حلال کی روزی اور سچ بولنا بھی ضروری ہیں۔ چوتھے، استجابات دعا کی ایک شرط کمال معرفت بھی ہے، یعنی جس قدر معرفت خدا بندی زیادہ ہوگی اسی قدر قبولیت دعا یقینی ہوگی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ، ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس کو پہچانتے بھی ہو جس سے دعا مانگتے ہو۔ پانچویں شرط استجابات دعا میں اس کی درگاہ میں الہا و زاری ہے۔ بندہ جس قدر اس کی عظیم ترین بارگاہ میں انکساری اور عاجزی دکھلائے گا اسی قدر وہ زیادہ متوجہ ہوگا۔ چنانچہ شاہان دنیا کے سامنے جس قدر عاجزی و انکساری دکھلاؤ گے اس کی توجہ بڑھتی جائے گی۔ چھٹی شرط دعا میں دعا کا مخفی رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کریم اور رحیم خفیہ دعا مانگنے کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور اگر عاجزی و انکساری سے خود کو عاصی و گناہگار خیال کرتا ہو تو دوسروں کے ساتھ دعا مانگنا برا نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر 40 آدمی جمع ہو کر دعا کریں تو ان کی دعا یقینی مستجاب ہوگی۔ فرمایا میرے پدر عالی قدر جب دعا مانگتے تھے تو اکثر و بیشتر اہل و عیال کو جمع فرماتے تھے، خود دعا مانگتے تھے اور وہ آمین کہتے تھے۔ ساتویں شرط استجابات دعا میں اوقات کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 اوقات میں دعا مانگو ضرور قبول ہوگی: آندھی کے وقت، بارش کے وقت، جنگ کے وقت، مومن کے قتل کے وقت، جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے وہ شہید ہو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 وقت دعا کے لیے مخصوص ہیں: نمبر 1 قرآن کی تلاوت کے وقت، نمبر 2 اذان کے وقت، نمبر 3 شدید بارش کے وقت، نمبر 4 جب 2 صفیں شدت کی جنگ یعنی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، جب کہ وہ جنگ خود اللہ کے لیے لڑی جائے اور قتل ہونے والے شہید ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر وقت دعا مانگنے کا وقت سحر ہے، صبح کا وقت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا دعا مانگو بوقت سحر قبل طلوع آفتاب۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب درہائے آسمان کھولے جاتے ہیں، روزی تقسیم ہوتی ہے اور عظیم حاجات قبول ہوتی ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی
پیش پروردگار حاجت طلب کرے تو 3 وقت بہتر ہے: روز جمعہ، بعد خطبہ جمعہ اور نماز کے شروع کرنے سے قبل، وقت زوال شمس، وقت طول شمس ہر روز۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر گرامی جناب رسول مقبول سے سنا کہ روز جمعہ ایک ساعت ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی ساعت ہے؟ فرمایا کہ جب نصف آفتاب غروب ہو جائے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے روز زوال آفتاب کے وقت رحمت الہی کی ہوا چلتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت الہی نازل ہونے لگتی ہے، اس وقت دعا مانگنا خوب ہے۔ 8ویں شرط قبولیت دعا میں تضریع، زاری و انکساری ہے۔ اگر دعا کے وقت آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں یا کم از کم ایک قطرہ بھی آنسو کا آنکھ سے نکل آئے تو دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مقرب ترین بندہ خدا وہ ہے جو پیش معبود حالت سجدہ میں ہو اور گریہ ہو، اور اگر بندہ دعا کے قبول ہونے سے نا امید ہو گیا ہو تو وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اس طرح بلند کرے جیسے کسی کے سامنے دست طلب عاجزی سے بڑھایا جائے۔ 9ویں شرط قبولیت دعا میں یہ ہے کہ فقراء و مساکین وغیرہ پر تصدق کرے، یہی خدائی خادم و دربان ہے۔ ان کی مثال اس طرح ہے، گویا کسی بادشاہ تک پہنچنے اور حاجت روائی کے لیے اس کے دربانوں اور خادموں کو خوش کیا جائے تاکہ وہ جلد از جلد بادشاہ سے ملاقات بھی کرا دیں اور طلب حاجت میں مدد کریں۔ 10ویں شرط قبولیت دعا میں یہ ہے کہ دوسروں کی حاجات کو اپنی حاجت و دعا کا وسیلہ بنانا، یعنی اگر کوئی شخص اپنی حاجت کسی کریم کے سامنے لے جائے اور دوسروں کی حاجت کو پیش کریم پہلے رکھے اور بعد میں اپنی حاجت طلب کرے تو وہ کریم ان کی حاجات کے ساتھ اس کی دعا و حاجت بھی قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص دوسروں کے لیے مجھ تک آیا ہے تو میں اس کی تمنا بھی پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا کرو تو اپنی دعا کو صرف اپنے واسطے مخصوص نہ کرو بلکہ اس کو عام کر دو تاکہ جلد دعا مستجاب ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص 40 مومنوں کو مقدم رکھے اور ان کے واسطے دعا کرے اس کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی دعا اتنی جلد قبول نہیں ہوتی جتنی جلد غائب کی دعا غائب کے واسطے کی جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مستجاب ترین دعا اس مومن کی جو مومن غائب کے لیے دعا کرے۔ جناب رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مومنین و مومنات کے واسطے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم جتنے مومن و مومنات گزر گئے ہیں اور جس قدر آنے والے ہیں اول سے آخر تک ان کے اعداد و شمار کے بقدر اس کی حاجات بر لاتا ہے۔ اگر اس کی اعمال اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں تو تمام مومنین اور مومنات کی ارواح فریاد کرتی ہیں کہ پالنے والے یہ تو ہمارے واسطے دعائیں کیا کرتا تھا، اسے بخش دے، تو خداوند عالم اس کو بخش دیتا ہے اور داخل بہشت فرما دیتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مومن غائب کے لیے دعا کرتا ہے خداوند عالم 100 گنا زیادہ ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ 11ویں شرط قبولیت دعا کے لیے یہ ہے کہ قبل دعا خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، جس طرح کوئی شخص جب کسی کریم کے سامنے اپنی حاجت لے جاتا ہے تو پہلے اس کی گزشتہ مہربانیوں کا تذکرہ کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لاؤ اور محمد و آل محمد پر درود بھیجو تاکہ تمہاری دعا جلد اور ضرور قبول ہوگی۔ درود محمد و آل محمد پر ضروری شرط ہے قبولیت دعا کے لیے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے حضور اپنی حاجت لے کر جاتا ہے تو مقربان بادشاہ کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ سے اس کی سفارش کر دیں، یا اگر کوئی بادشاہ کا محبوب خاص ہے تو پہلے اس کو خوش کیا جاتا ہے تاکہ بادشاہ یہ دیکھ کر خوش ہو۔ لہٰذا درود صلوات کا تحفہ درگاہ محبوب الہی میں پہنچنا ضروری ہے۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود ضرور بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ جب اول و آخر کو قبول فرمائے تو درمیان کی
درمیان کی حاجت کو بھی قبول فرمائے گا۔ بھیجا کرو درود محمد کی آل پر، اپنی دعا سے پہلے بھی اپنی دعا کے بعد۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجو تاکہ ملائکہ تم پر درود بھیجیں۔ درود باہمی نفاق کو برطرف کرتا ہے۔ فرمایا جب اپنے پیغمبر کا نام سنو تو بہت درود پڑھو، کیونکہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے خدا کی صلوات کے باعث تمام مخلوقات اس پر درود بھیجتی ہیں۔ پس جاہل اور بد نصیب ہے وہ شخص اس سے غافل رہے۔ خدا و رسول اور اہل بیت اس سے بیزار ہیں۔ ایک روایت میں کہ اعمال کی ترازو میں کوئی عمل درود سے زیادہ وزنی نہ ہوگا۔ قیامت کے روز بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، ہلکے ہونے کے سبب پلہ اٹھا رہے گا، تب حضرت وہ درود جو آپ پر بھیجا گیا ہوگا اس پلے میں رکھ دیں گے تو وزنی ہو کر بہت جھک جائے گا۔ ایک اور حدیث میں کہ اگر چہرے کو آتش جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو صبح کے وقت صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھا کرو۔ جو شخص جمعے کے روز 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 60 حاجتیں پوری فرمائے گا، 30 دنیا کی اور 30 آخرت کی۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد فضا کے ذروں یا چوٹیوں کے برابر ہوتی ہے۔ طلائی قلم اور نقرئی لوح ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، جو عمل بغیر درود کے ہو تو روز شنبہ تک اسے نہیں لکھتے۔ پس چاہیے کہ شب اور روز جمعہ میں زیادہ درود پڑھیں، اور فرمایا سنت موقدہ ہے کہ روز جمعہ 1000 بار درود پڑھیں اور باقی دنوں میں ہر روز 100 مرتبہ۔ جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو اتنی قدرت نہ ہو کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے وہ محمد و آل محمد پر بہت درود پڑھے، کیونکہ اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل مقرر فرمایا، کیونکہ آپ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پڑھتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس طرح درود پڑھے تو تمام گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے روز تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بسند معتبر منقول ہے کہ جب چھینک آئے تو کہے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اہل بیتہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی چھینک کی آواز سنے تو وہ مندرجہ بالا حمد اور درود پڑھے تو اسے کبھی دانتوں کا درد یا آنکھوں کا درد اور تکلیف نہیں ہوتی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے وہ ہرگز بہشت کی بو نہ سونگے گا، باوجود یہ کہ بہشت کی خوشبو 500 سال کی راہ تک پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا جو شخص مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجے تو خود آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اگر وہ گناہ گار ہو تو اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول فرمائی اور تیری اعانت کروں گا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے پر 70 بار درود بھیجو کہ 7 مرتبہ درود پہنچا ہے۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا اگر مجھ پر کوئی درود بھیجے اور میرے اہل بیت پر نہ بھیجے تو اس کے درود کے لیے آسمان پر 7 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا لبیک ولا سعید کا، یعنی تیری دعا قبول نہیں اور نہ تیری مدد کروں گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں اس کی دعا آسمان پر نہ آنے دو تا وقت کے درود میں میرے پیغمبر کے اہل بیت کو شامل نہ کر لے۔ ایک اور حدیث نبوی میں ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجے اس کے گناہ نہ بخشے جائیں گے اور وہ خدا کی رحمت سے دور رہے گا۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بخیل اور بد وہ آدمی ہے کہ میرا ذکر اس کے سامنے ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے اس نے بہشت کا راستہ بھلا دیا۔ مالک جہنی سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک پھول پیش کیا، آپ نے لے کر سونگا اور آنکھوں سے لگایا اور فرمایا جو شخص پھول لے کر سونگے اور آنکھوں سے لگائے اور محمد و آل محمد پر درود بھیجے تو اس پھول کو ہاتھ سے نہ چھوڑے
تو اس پھول کو ہاتھ سے چھوڑنے نہ پائے گا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ درود بھیجے اس کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی روز جمعہ 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے خدا ان کی 60 حاجتیں پوری کرتا ہے، 30 دنیاوی اور 30 دینی۔ سنت موقدہ ہے کہ مومن جمعے کے روز و شب میں 1000 مرتبہ درود بھیجے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ دینے پر قادر نہ ہو وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجے تاکہ اس کے تمام گناہ بخشے جائیں۔ جو شخص وقت عطسہ، چھینک، حمد خدا اور درود پڑھے وہ کبھی امراض دندان اور درد چشم وغیرہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب نام رسول و آل رسول آئے تو درود بھیجنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نجم سوئم، عدم استجابات دعا۔ اس حکیم مطلق نے اپنے بندوں سے کیونکہ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی چند وجوہ ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ وہ کل کا کارساز ہے، عالم ہے، حکیم مطلق ہے، لہٰذا ہر کام میں اس کی حکمت اور مصلحت شرط ہے۔ اگر مصلحت اجازت دے گی تو وعدہ پورا ہوگا۔ مثلاً کسی کریم شخص سے کوئی کہے کہ یہ سانپ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، یا یہ زہر کی شیشی مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس کو کھا لوں، اور یہ نہ جانتا ہو کہ سانپ کے کاٹنے اور زہر کے کھانے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو ایسی صورت میں کریم کا عطا نہ کرنا ہی بہتر ہے، بلکہ عطا کرنا ظلم ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ خدا سے اسی قسم کی چیزوں کا سوال کرتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی، لیکن وہ ان کے نقصانات سے واقف نہیں۔ وہ حکیم و خبیر ان چیزوں کے نقصانات سے واقف ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چیزیں ان کو دے دے؟ کوئی شخص یہ کہے کہ جب یہ بات ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ خدا بندے کے واسطے جو مناسب اور بہتر سمجھتا ہے وہ خود دیتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بندوں سے متعلق امور خداوندی 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، بعض وہ ہیں جن کو خداوند عالم بغیر طلب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، بعض وہ ہیں جو طلب کرنے پر بھی عطا نہیں ہوتے۔ نمبر 3، بعض وہ ہیں جن کی طلب میں دعا کرنی پڑتی ہے، اور کیونکہ بندہ اپنی عقل سے ان امور کے مواقع خود نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا ہر امر کے لیے اس کو دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دعا کا مانگنا خود عبادت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ نماز پڑھنے سے نمازی کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے تو صحیح ہے، مگر نماز کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ لی جائے تو بخشش کے لیے کافی نہیں، حالانکہ نمازی سے بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح دعا کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک وہ شرائط یعنی عز و انکساری، گریہ وزاری، خدا شناسی، معرفت خدا، عبادت، ترک معاصی، عقل حلال، صدق مقال، سچ بولنا وغیرہ پوری نہ ہو دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا وعدہ خدا کے ایفا کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دعا تاخیر سے قبول کی جائے۔ وجہ یہ کہ اس وقت فوراً قبول کرنا دعا گو کے حق میں اچھا اور بہتر نہ ہو اور پیش خدا کم فائدہ ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ اپنی اس دعا گو بندے کی آواز کو اس عجیب لہجے میں بار بار سنے تاکہ اس کے مراتب میں ترقی اور جو کچھ مانگ رہا ہے اس میں اضافے کا سبب ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے مگر اس کے نفاذ میں تاخیر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہلاکت فرعون کے لیے 30 سال بعد پوری ہوئی۔